شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بے حد مہربان ہے۔ معزز ناظرین کو محبتوں بھرا سلام۔ ناظرین، آج کی ویڈیو اصحاب صفا کے موضوع پر بنائی گئی ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ ویڈیو میں آپ کو اصحاب صفا کی زندگی، ان کے مقاصد اور علم و جہاد کے میدان میں اصحاب صفا کے کارناموں کے بارے میں جامع اور دلچسپ معلومات فراہم کی جائے۔ اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، اصحاب صفا ایک ایسی جماعت تھی جس نے تبلیغ اور جہاد کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ سیرت کی کتابوں میں صفا کے لغوی معنی سایہ دار چبوترے کے آئے ہیں۔ یہ سایہ دار جگہ رسول کریم نے ہجرت کے بعد مدینہ پہنچنے پر مسجد نبوی کی حدود میں اپنے حجرہ مبارک سے قریب بنوائی، اور اسی صفا پر یعنی سایہ دار چبوترے پر صحابہ کرام احادیث قدسیہ اور ارشادات نبویہ سننے کے غرض سے حاضر ہوتے اور اسی چبوترے پر پڑے رہتے۔ لوگ صفا آنے والے ان حضرات کو اصحاب صفا کے نام سے یاد کرتے تھے۔ گویا یہ صفا ایک خانقاہ اور درسگاہ تھی جہاں اصحاب صفا کی تربیت ہوا کرتی تھی۔ ناظرین، اصحاب صفا وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھنے کے لیے وقف کر دیا تھا، اور دنیاوی مشاغل، تجارت، زراعت اور مالی معاملات سے انہوں نے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، جبکہ دیگر صحابہ کرام دنیاوی معاملات میں بھی حصہ لیا کرتے تھے۔ ان اصحاب صفا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال، ارشادات اور اقوال کو یاد کرنا اپنا واحد مقصد بنا لیا تھا۔ تبلیغ اسلام میں سب سے اہم کردار انہی صحابہ کرام کا ہے، کیونکہ انہوں نے براہ راست نبی پاک سے دین سیکھ کر ان کے اعمال اور احادیث ہم تک پہنچانے کی ذمہ داری جس خوبصورتی سے ادا کی، اس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ ناظرین، اصحاب صفا کے مشہور صحابہ کرام میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ یہاں ایک بات واضح رہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی اصحاب صفا میں سے ہیں جنہیں سب سے زیادہ احادیث مبارکہ محفوظ کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ ناظرین، صفا ایک ایسی درسگاہ تھی جہاں صحابہ کرام کو تعلق باللہ، محبت رسول، فکر آخرت، خودداری، مادہ پرستی سے کنارہ کشی، دانائی اور سادگی کے ساتھ ساتھ خلافت کے معاملات سنبھالنے کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں بھرپور تربیت دی جاتی تھی۔ اہل بیت کے بعد اصحاب صفا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین لوگوں میں شامل تھے۔ حضور پاک کو بھی اس جماعت سے کافی لگاؤ تھا۔ جب بھی کوئی تحفہ نبی پاک کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اصحاب صفا کو ترجیح دیتے اور اس تحفے میں سے سب سے پہلے انہیں ہی نوازتے۔ ناظرین، صفا کی درسگاہ کا واحد مقصد یہ تھا کہ اشاعت اور دعوت تبلیغ کے لیے ایک ایسی جماعت تیار کی جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہوئے شریعت سے بخوبی واقف ہو جائے اور پوری طرح اسلامی رنگ میں رنگ جائے۔ اصحاب صفا صبح شام تزکیہ نفس، تعلیم و تربیت، ذکر و فکر اور عبادت و تلاوت میں مصروف رہتے۔ دنیا کی چمک دمک، تجارت اور مال و دولت سے انہیں کوئی غرض نہ ہوتا۔ وہ تو اس قدر مفلس و نادار تھے کہ نہ ان کے پاس اچھا لباس ہوتا اور نہ ہی کھانے پینے کی چیزیں، لیکن ان سب مشکلات کے باوجود ان اصحاب کرام نے نہ صرف علمی میدان میں اپنی خدمات انجام دیں بلکہ جہاد میں بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور دنیا کو حیران کر دیا۔ ایک غزوہ میں اصحاب صفا میں سے 70 صحابہ کرام کو بھیجا گیا
جنہیں جنگ میں شہید کر دیا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر صدمہ ہوا کہ 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ظالموں کو بددعا دیتے رہے جنہوں نے ان صحابہ کرام کو شہید کیا تھا۔ اس واقعے سے حضور پاک کی اصحاب صفا سے محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اصحاب صفا کی دین اسلام کے لیے دی جانے والی شاندار اور بے شمار خدمات کی قدر کرنے کی توفیق دے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔